ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 23۔ ہم اسے پرستان کو مارے تھے اور یہ اس کی خواہش تھی، وہ تو اب بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہم اسے زبردستی واپس لائیں۔ اسے سچ پہ آنے پر انہوں نے حیرت سے دو چند ہوتی آنکھیں شہرام پر ٹک گئی۔ وہ پہلا جنسا تھا جو بغیر کسی عمل یا جاب کی ایک خاکزادی کی تابع تھا۔ وہ اس کا غلام بن کر رہ گیا تھا اور وہ جیسے چاہتی اسے اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ ایک دھان پان سی مٹی کی گڑیا جو ایک مکھی کو اپنے اشاروں پر چلانے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی، وہ شہنشاہ جنات کے چھوٹے بھائی شہرام، جو شہنشاہ کے بعد کوہ کاف کا سب سے طاقتور جن تھا، کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے تھی۔ وہ پور اسی کا تھا اور اسی کا ہو کے رہنے والا تھا۔ ان دونوں کے درمیان عشق اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ آگ اور مٹی کو ہوا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے باوجود نہ مٹی اڑتی تھی نہ آگ بجھتی تھی۔ کروفر سے کھڑا عشق انہیں سہارا دیے ہوئے تھا۔ شاہ جی چند لمحوں تک شہرام کو دیکھتے رہے، جس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ پرسکون تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہسار توڑ دیا۔ تم جا سکتے ہو، اجازت دے کے شہرام باہر نکلا۔ سنو جنزاد، بچی کو اس کے گھر پہنچا دو، کہنا کہ تمہیں شاہ جی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تو شہرام ہکا بکا رہ گیا، پھر مسکرا کر سر ہلا گیا۔ باہر کھڑی سنابل انگلیاں چٹکا رہی تھی، نہ جانے اندر کون سی میٹنگ چل رہی تھی شاہ جی اور شہرام کے درمیان۔ شہرام نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لیا تو اس کی جان میں جان ہے اور وہ گہری سانس بھر کر اس کے گال کو چھو گئی۔ میں ڈر گئی تھی شہرام، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ پرسکون رہو، اب ڈرنے کی باری دوسروں کی۔ آؤ ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا لگا، وہ بھی شدید۔ ہمیں شاہ جی نے بھیجا ہے تمہیں چھوڑنے کے لیے۔ وہ سانسوں کی تپش اس کے گردن پر چھوڑتے ہوئے بولا اور سنابل خوشی سے چہکتی یک لہت مڑ کر اس کے گلے لگی۔ میں بہت خوش ہوں شہرام، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، آواز میں خوشی سے کانپ رہی تھی۔ ہم بھی، وہ اسے متائے زس کی طرح خود میں بھینچے کھڑا تھا۔ قسمت کے سارے پتے ان دونوں کے ملاپ کے حق میں تھے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی تھی۔ ملکہ حسن سنہری پری پہلی بار زمین پر آئی تھی۔ نیلم پری بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں سیدھا ہسپتال گئی تھی، جہاں جہاں سیب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ایک پری شادی سے عشق کی سزا بھگت رہا تھا۔ نیلم پری اسے دیکھتے ہی اپنی آنسوں پر ضبط کھو بیٹھی اور اس سے لپٹ کی، اس کے نکوش والے ہانے پن سے چومتی وہ دیوانی لگ رہی تھی۔ ملکہ نے اسے تعصب سے دیکھا، البتہ چند لمحوں بعد اس نے نیلم کو دلاسا دے کر جہاں سیب سے دور کیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی، جہاں سیب کو ایک بار کی جھٹکا سا لگا اور ایک روشنی اس کے بدن میں سنسنی کی مانند دوڑ کی۔ نیلم پری بےتاب منتظر نظریں اس پر جمائے ہوئے تھی۔ سنہری پری نے بھی کچھ پل انتظار کیا، لیکن کوئی اثر نہ ہو سکا۔ دونوں شدت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی، جہاں سیب ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ملکہ نے یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ دہرایا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر اسے شہرام کی بات یاد آئی۔ آپ جانتی ہیں سنہری کہ شہنشاہ کے چھوٹے بھائی ہونے کے باوجود ہماری طاقتیں محدود ہیں۔ ہم ان کے آگے آپ ہی کی طرح بے بس ہیں۔ ہم انہیں سمجھاتے ہیں مگر ان پر ہماری باتیں اثر نہیں کرتی۔ آج اگر بابا زندہ ہوتے تو انہیں یہ سب نہیں کرنے دیتے۔ ہم مجبور ہیں سنہری، ہم بھی مجبور ہیں، اور یہ مجبوری آج پلے پڑی تھی۔ وہ ملکہ ہو کر بھی شہنشاہ جنات کے آگے بے بس تھی۔ وہ ان کے دیے زخم ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ شہنشاہ جنات آج بھی ظالم تھے۔ وہ جاتے جاتے اسے اس کی حیثیت باور کروانا نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو خود کو چھونے کی اجازت دی تھی، مگر سنہری نے بے دردی سے ٹھکرا دی تھی۔ اگر شہنشاہ چاہتے تو سنہری کو کوئی نئی سزا دے سکتے، لیکن اس کے تمام طنز سننے کے باوجود انہوں نے چپ چاپ شاہی محل چھوڑ دیا تھا، جہاں سیب کے زخموں پر پھائے نہ رکھ سکنے پر اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ شہنشاہ مجبور نہیں تھے۔ وہ اب بھی چاہیں تو اسے یہ تاج و تخت واپس لے سکتے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ مہربانی تھی شہنشاہ کی، احسان تھا، کوئی مجبوری نہیں۔ وہ جو انہیں محل سے نکالنے کی باتیں کر رہی تھی، اب یہ سوچ کر ڈھک سے رہ گئی کہ اگر وہ وہاں سے نہ جاتے، وہیں رک جاتے، تو سنہری اپنی بھرپور طاقتیں لگا کر بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو خود کو ملکہ سمجھ رہی تھی، ایک دم ہی اس کی شخصیت شہنشاہ کے سامنے مان پڑ گئی۔ اس کی حیثیت واضح ہوئی تو اپنا آپ 2 کوڑی کا لگا۔ شہنشاہ اسے ملکہ اس لیے پکار رہے تھے کیونکہ وہ اس کا عہدہ تھا، اس لیے نہیں کہ وہ شہنشاہ سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔ وہ تو آج بھی ایک عام سی پری تھی، ہاں پرستان کی دوسری پریوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ ان پر اپنا جادو بھی چلا سکتی تھی، لیکن شہنشاہ پر کسی طور قابو نہیں پا سکتی تھی وہ۔ پھر سمجھ آیا کہ کیسے اس کے والدین شہنشاہ کے آگے ہار گئے تھے، بالکل ایسے۔ اسی طرح نیلم نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھا۔ ہم شہنشاہ کے دیے زخموں کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نیلم، وہ بہت دیر بعد بولی تھی، اور نیلم کو لگا جیسے اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ کیا شہنشاہ زمین پر آئیں گے جہاں سیب کو ٹھیک کرنے؟
शहनशाह जिन्नात को हिकाफ पहुंच गए थे। वहां के मामला देखने के बाद जब वो अपने ख्वाबगाह में आए तो खासे बेचैन थे, मुतरद्दिद से। उन्हें सुकून मैसर नहीं था। बेताबियों और इज़्तिराब में घिरा दिल खाली होने के बावजूद उन्हें बेकुल किए हुआ था। वो यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चकराते फिर रहे थे। समझ से बालातर था कि क्या चीज़ उन्हें सोने नहीं दे दी। यकलहत सहन के पर्दों पर फिल्म चली और शहनशाह धक से रह गए। हुरैन के घुंघराले बाल उड़े और उसकी मनमोहनी सूरत ज़ाहिर हुई। खबर तहीर इश्क सुन न जुनून रहा, न परी रही, न तू रहा, न तू मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। दूधिया रंगत में घुली गुलाबियां उन्हें बेचैन किए हुए थी। सिल्वर ग्रे आंखें दिल में दबे इस शराब की वजह थी। गले में पड़ा 3 नग वाला लॉकेट और वो गुलाबी दुपट्टा जो कभी ओढ़कर उनके चेहरे को ढांप गया था। शहनशाह पहलू बदल कर रह गए। दिल बेबाक से इख्तियार उठता हुआ महसूस हुआ था। यकायक वो कोहे काब से गायब हो गए और अगले ही पल वो जमीन पर थे, हुरैन के कमरे में उसके बेड के करीब। शेह है खुदी ने अता किया मुझे एक लिबास पहनने की, न खिरत की बखिया गिरी रही, न जुनून की पर्दा दरी रही। वह हसार तोड़कर उसके पास आए। हुरैन का हाल बहुत बुरा था। वो बेड पर चत लेटी सो रही थी। चेहरे की जाज़बियत और शादाबी मान पड़ गई थी। गाल पर एक बदनुमा जला सड़ा दाग जो शहनशाह की बेदर्द मोहब्बत की निशानी था। उस पहाड़ों सा रूस रखने वाली लड़की पर खसाओं जैसे जवाल उतर आया था। यह उनकी कारस्तानी थी, उनका बेरहम इश्क ही था जिसने हुरैन को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। उन्हें सनाबल याद आई। वो भी तो उसकी बहन थी, मगर मजाल है जब मुंह से एक लफ्ज भी शहराम के खिलाफ फूटती हो। क्यों? क्योंकि शहराम की मोहब्बत जालिम नहीं थी। वह तो उसे अपने प्यार में सवार रहा था और वह हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी गिरवेदा हुई चली चली जाती थी। और एक हुरैन थी जिसने कह दिया था कि उसे शहनशाह से नफरत है। कितना आसान था उसके लिए ये लफ्ज अदा करना। काश वो शहनशाह को सुनहरी परी की आंखों से देखती जो जानती थी कि शहनशाह ने उसके माँ बाप को मारा है, मगर फिर भी उन पर मरती थी। लेकिन शहराम भी तो जिनसात था। अगर उसे सनाबल ने कबूल कर लिया था तो शहनशाह काबिल कबूल क्यों नहीं थे? और जवाब था कि शहराम उनकी तरह नहीं था। उसने सनाबल को हथेली का छाला बना लिया था। अगर वो भी हुरैन के नाज उठाते तो आज सही दामाना होते। उन्होंने जुल्म किया था और इसलिए आज नफरत के हकदार ठहरे थे। उन्हें शदीद तकलीफ महसूस हुई। नजर तगाफुल ग्यार का गिला किस जुबान से बयान करूं कि शराब सद का दारजू हम दिल में थी सो बरी रही। यकायक नजर सामने उठी। शहनशाह जन्नात ने दराज कद आईने में अपना अक्स देखा। उससे अल्तफात पर आईना तो गोया खिल उठा था। शहनशाह की नजर जो पड़ी थी उस पर, उन्होंने सवालिया आइब्रो झुकाए। क्या वो रद्द किए जाने के काबिल थे? और आईना बगले झांकने लगा। खलूस से आरी चेहरे चाहे कर कितने ही दिल नशीन क्यों न हो, दिलों में जगह नहीं बना सकते। काश उन्हें मालूम होता कि इश्क क्या होता है। उनकी शख्सियत में दबी चिंगारियों ने सब पर इल्गार की थी, हत्ता कि मोहब्बत को भी नहीं बख्शा था। तहम अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो लोगों से जबरदस्ती नहीं करेंगे, सबको आज़ाद छोड़ देंगे। हर कोई अपनी मर्जी से फैसला कर सकेगा। लेकिन हुरैन, वो सख्त बेबस नजर आए। उस लड़की को आज़ाद छोड़ना गोया खुद से रूह को अलग करके फेंकना था। भला कोई बीच चौराहे अपना लिबास उतार कर कैसे फेंक सकता है? वो मर कर भी उस आगजादी को त्याग नहीं सकते थे। उससे दस्तबरदार होना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। तेरे जोश हैरत हुस्न का असर इस कदर से यहाँ हुआ कि ना आईना में रही जला, ना परी को जलवा करी रही। लेकिन अगर सनाबल की तरह उस लड़की ने उन्हें कबूल नहीं किया तो, एक बार फिर उन्हें ठुकरा दिया तो, उस तो के आगे वो नहीं सोच सके। उन्हें खौफ महसूस हुआ। वक्त आंखें फाड़े देख रहा था। क्या शहनशाह जिन्नात को डर लग रहा था? सबको डरा डरा कर लरसा देने वाले, लोगों की चीखें निकलवा देने वाले शहनशाह को खौफ आ रहा था। किससे? एक आदमजादी के इनकार से, इश्क के बेमौल हो जाने से। हाँ, वो दहशत ज़दा थे। उन्हें हुरैन को खोने से खौफ आता है। वो डरते थे। शहनशाह बेड पर बैठ के हसार छन्नाके से टूटा, यूं जैसे कोई शीशा टूटा हो। हुरैन नींद में कसमस आई। आह! बदन के हिलते ही मुंह से कराहें निकली। दर्द शदीद था, जिस्म टूट रहा था। शहनशाह उस पर झुके तो उसे नींद में खुद पर वजन महसूस हुआ। उन्होंने उसके मरमरी बदन पर नरमी से हाथ फेरा तो दर्द मिटता गया। वो पुरसकून होगी। दिमाग का बोझलपन खत्म हुआ और जिस्म तवाना हो गया। हर दर्द, हर तकलीफ से आज़ाद। हुरैन को अपने अंदर एक नई रूह बसती हुई महसूस हुई। वो जाग गई थी। सहन बेदार था, मगर आंखें हर नौस बंद थी। वो पलकें उठाना चाहती थी, आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि ये कौन था जो मसीहा बना उसके जख्मों पर पाए रख रहा था। मगर उसकी पलकें सख्ती से भींची रहीं। एक अनजाना सा तलस्सुम था जो उसे जकड़े हुए था। फिर यकायक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में नहाई हुई थी। बदन तंदुरुस्त था, मगर था ये आग जैसा गर्म जलता हुआ। उसने उठना चाहा, मगर किसी किसी हाथ ने उसे रोक दिया। उसने नजरें उठाकर देखा। शहनशाह जिन्नात उसके सराहने बैठे थे। स्याह लंबे लिबास में, सर पर ताज सजाए, खूबरू चेहरे वाले डैशिंग से शहनशाह जिन्नात। उनकी आंखें स्याह थी, काली रात जैसी।
اور خشخشی داڑھی دلکش چلی سنتے گیپ سے ایک ہوا کے چمن سہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سوہری رہی۔ حورین نے اپنی پوری زندگی میں ایسا ہینڈسم مرد نہیں دیکھا تھا، ایسے مکمل اور جاذبیت بھرے نقوش۔ پل بھر میں اس کے ہوش اڑ گئے، کیا جنسات اتنے شاندار ہوتے ہیں؟ لیکن پھر چند ساعتوں بعد اس کی سلور گری آنکھوں میں خوف اترا۔ شہنشاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ شہنشاہ اسے پل غائب ہوئے اور اس کی روبرو آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گردن جھکا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، کچھ بڑبڑائے۔ حورین کی سماعتیں سننے سے قاصر رہیں۔ یوں لگا جیسے وہ خواب میں ہو، یا پھر حقیقت اتنی دھندلی تھی کہ خواب سا گماں ہو رہا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ہلنے جلنے کی سکت اس کی روح کھو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی ہو۔ وہ چپ چاپ لیٹی ان کی کاروائی دیکھتی رہی۔ شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ اس پر جھک کے اتنے کہ حورین کو اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہوا، مگر مزاحمت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ سو مجسمہ بنی لیٹی رہی۔ شہنشاہ نے اپنے لب اس کے گلے سڑے گال پر رکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر نئی شفاف جلد آ گئی۔ جلا ہوا حصہ تو گویا غائب ہو گیا۔ حورین کو اپنے سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شہنشاہ کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی، انہیں اپنے ہاتھوں سے پرے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو اپنی انگلی کو جنبش دینے کے قابل بھی نہ تھی۔ حالت تو قابل رحم تھی اس کی، لیکن شہنشاہ سب پر رحم کھا سکتا تھا، اس لڑکی پر نہیں، کیونکہ یہ ان کی سانسوں میں بس کی تھی، اور اس پر ترس کھانے کا مطلب تھا شہنشاہ کی موت، اور وہ ابھی مرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ عجب گھڑی تھی جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب عقل کی طاق پر جوں دھری تھی تو ہی دھری رہی۔ شہنشاہ کے لب خنوس گستاخیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ جاری ہے۔